پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے توبہ پکی ہو، یہ شہر گندا ہے یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے وہاں جا کے آباد ہو جا، معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا۔ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی، جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے، جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو، کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ۔ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا، اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں، نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں، ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے۔ معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کیا یا اللہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں۔ ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو۔ آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا۔ سیکھو۔ یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو۔ لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو۔ کرتے ہو توبہ، کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو، تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی، جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا تجھے مبارک ہے، تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے،
تو آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، تیرے سب معاف ہیں۔ ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا، حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں۔ اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو۔ اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پکی توبہ کرتے ہو۔ اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا۔ کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی ہے پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کا اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ درود شریف پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تن تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن۔ تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما۔ اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نہال فرما۔ یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا۔ ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو کہہ دے میں ہو گیا ہوں۔ آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے، ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے۔
فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیس کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ جو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے، یا اللہ، یا اللہ۔ ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے، ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کے تیرے قدموں میں آ پڑے۔ او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، او ہمارے اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائے۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ویسے تو نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی، کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے، باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے، ہر چیز تو اسی طرح چل رہی تھی، تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے، خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، تو بدلا تو کچھ بھی نہیں، یہ جنوری شروع ہو گیا، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا، اور ہماری زندگی کا 1 سال اور گھٹ جائے گا، کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھیں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے، البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی، اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا۔ تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے، جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے، ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا، گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں جیب کترے، وہ موبائل نکالتے ہیں اور جو میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نا بیٹھے ہوئے تو وہ میرا موبائل نکل، لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لا سکتے، سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی، تو
اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، ہر ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے اندر، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا، اور خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا، اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے، مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، وہ جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح محمد نام تھا، فتح کہتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندان میاں، میاں موت نہیں آ رہی، کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، میں تو مرتے مر جاؤں، میں تو مرتے مرتے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائیں۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے، وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ہیں ایسے کٹ ڈال رہی ہوتی ہے نا، ایسے بوتل آتی ہے اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی، کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دیتا پھر بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے، یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے کہا تھا "اعلموا عدد السنین والحساب"، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے بصرہ کے، تو انہوں نے خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کے خط آتے ہیں، نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب نافذ ہونا ہے اور نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب ختم ہونا ہے، تو ارخ لنا، تو ہمارے لیے کوئی کیلنڈر بنائیے۔ تو حکومت بہت پھیل چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل میں حکومت پھیل چکی تھی، تو حضرت عمر کو یہ بات بڑی پسند آئی تو انہوں نے سب کو جمع کیا، فرمایا بھائی ابو موسیٰ کا خط آیا ہے تو ہمیں اپنا کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے۔ سب نے کہا بالکل صحیح ہے، تو فرمایا کہاں سے شروع کریں؟ تو ایک رائے آئی میلاد النبی سے شروع کریں، ولادت نبی سے شروع کریں۔ ایک رائے آئی غزوہ بدر سے شروع کریں، ایک رائے آئی فتح مکہ سے شروع کریں۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا ہجرت سے شروع کریں کہ ہجرت سے اسلام زندہ ہوا، آپ کی ہجرت ہوئی تو اسلام کے دروازے کھلے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے سب سے زیادہ پسند آئی، اور یہ طے پایا کہ بھئی ہم ہجرت نبی سے اپنے سال کو شروع کریں گے۔ تو محرم سے ہجرت کی ابتدا ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ ہجرت کی ابتدا تو محرم سے ہے، ہمارے نبی نے ہجرت کی سفر میں جا کر، 27 سفر،
تو ہم ہجری شروع کریں گے وہاں سے، اور سال شروع کریں گے محرم سے، کہ محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی، اور حاجی حج کر کے واپس جاتے ہیں تو محرم پہلا مہینہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو سال بنا وہ بنا محرم سے شروع ہوگا، اور اس کی جو سال کی جو انتہا ہے، ابتدا، وہ ہجری سے ہوگی۔ اور صحابہ اجازت لے رہے تھے، جا رہے تھے، ابوبکر صدیق نے اجازت مانگی تو آپ نے انکار کر دیا، تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی، تلوار سجائی، اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور جہاں سارے قریشی بیٹھے تھے وہاں کے کھڑے ہو گئے، کہا بھائی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیگم بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، تو یہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس مائی کے لال میں طاقت آئے اور مجھے روک کے دکھائے۔ ایک بھی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا، سارے سہم گئے، دبک گئے۔ میرے نبی سے زیادہ دلیر تھے حضرت عمر، آپ چھپتے گئے۔ حضرت عمر کا فعل سنت نہیں بننا تھا، میرے نبی کا فعل سنت بننا تھا۔ کمزوری کے وقت میں کیا کرنا ہے ہمیں طریقہ سکھانے کے، ورنہ جبریل ایسے براق پہ بٹھاتے اور جا کے مدینے اتار دیتے۔ امت کو سبق دینا تھا، جب تم کمزور ہو تو پھر اس وقت تم نعرے بازی نہ کرو، اپنی طاقت کو حاصل کرو۔ نعروں سے بھی کبھی کوئی قوم فتح ہوتی، اور بد دعاؤں سے بھی کبھی کوئی قوم برباد ہوتی، ہمارے جیسوں کی بد دعائیں۔ تو اپنی اصلاح کمزوری کے وقت میں وہ کرو جو میرے نبی نے کر کے دکھائے، کمزوری کے وقت میں وہ نہ کرو جو بدر میں انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس وقت سارا باطل ہم پر چھایا ہو، ہمیں تو ایک جہاز کا پرزہ بھی بنانا نہیں آتا، تو وہ کتنے بے وقوف ہوں گے جو کہیں ہم کو ذرا پرزہ دے ہوئے جو توڑو تو ہی بم سٹنا ہے۔ کیا خیال ہے دیں گے وہ؟ جب تک ہم اپنے وسائل پہ، جب تک ہم اپنے علم میں، دیکھو چائنا والوں نے جا کے انگلینڈ میں علم نہیں سیکھا، امریکہ میں علم نہیں سیکھا۔ ہمارا ہر محکمہ، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ سول ہو، امریکہ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے۔ ارے دشمن بھی کبھی سکھائے گا کچھ؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ جاپان نے کوئی جا کے انگریزی سیکھی تھی، چائنا نے انگریزی سیکھی تھی۔ انگریزی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے، ایک زبان ہے، سیکھو، لیکن اس کو بڑائی اور عزت کا معیار بنا لیں، کیا ظلم و ستم ہے یارو۔ اپنے علم میں خود مختار بنو گے، اپنی طاقت حاصل کرو گے، اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے، پھر نعرے لگاؤ، ایسے زندہ باد مرد آباد، کیا فضولیات۔ مسجدوں میں اتنا شور مچ جاتا ہے، زندہ باد مرد آباد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دو آدمی مسجد نبوی میں اونچی اونچی بات کر رہے تھے، تو آپ نے ایک کنکر اٹھایا اور ان کو ایسے پھینکا، جب ان کے سامنے گرا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، تو حضرت عمر نے ایسے اشارے سے بلایا مسجد نبوی میں، تو وہ آ گئے، کہاں سے آئے ہو؟ کہ یہ طائف سے۔ کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو مار مار کے تمہارے چہرے میں خونی کر دیتا، تم نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بول رہے۔ ہم یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہیں، بیت اللہ سے جڑی، ان میں نعرے کبھی زندہ باد کبھی مرد آباد، یہ کیا امت نے طریقہ اپنا لیا ہے۔ سلطان عبد المجید نے جب مسجد نبوی بنائی، جو سیکنڈ لاسٹ تھا ترکی بادشاہ، تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائی، ان کو استنبول میں ایک بستی میں ٹھہرایا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے۔ تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا، اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا، تو 3000 حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے۔ ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سارا ہر پتھر پہ قرآن پڑا ہوا ہے، جو پرانی مسجد ہے، اور جب کوئی پتھر رکھتے تھے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا، اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو وہ نشان لگاتے، اور وہاں بھی تراش سکتے تھے تیشے کے ساتھ، نشان لگاتے
جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا، وہاں اس کی کاٹ تراش کر کے پھر واپس بھیجا جاتا، پھر اسے لگایا جاتا، پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا، پھر وہیں جاتا تھا اور وہاں جا کے تاکہ ٹھک ٹھک کی آواز میرے نبی کو تکلیف نہ دے۔ میرے نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، تو پھر اس کو واپس لا کے پھر جوڑا جاتا تھا۔ ایسے ہی بیت اللہ بنا، وہ جو پرانا اب انہوں نے گرا کے نیب کر دیا، تو ہر پتھر پہ قرآن پڑھا گیا ہے، ہر پتھر پہ، اور مسجد کا ادب ایسا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ نئی مسجد، ہر سال میں جاتا تھا، میں دیکھتا تھا وہ کاریگر سگریٹ پی رہے ہوتے تھے، دھواں اڑا رہے ہوتے تھے، وہ ساتھ تعمیر کر رہے ہوتے تھے، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں